السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ملاقات میں مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی غزل آپ کے سامنے آئے گی۔ غزل کس کو کہتے ہیں؟ غزل کے معنی کیا ہیں؟ اردو زبان میں غزل کی اہمیت کیا ہے؟ غزل کے معنی ہیں لغت کے اعتبار سے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے غزل کا معنی اور مفہوم، اس کا مطلب تھوڑا سا اور وسیع کر دیا گیا ہے۔ غزل میں سماجی، اخلاقی، فلسفیانہ، نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ غزل کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ غزل اس میں کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل یہ اردو زبان کی مقبول ترین صنف ہے۔ غزل میں مطلع، مقطع اور تخلص ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ مقطع کس کو کہتے ہیں، مطلع کس کو کہتے ہیں، حسن مطلع کس کو کہتے ہیں، یہ غزل یہاں پر کیوں لائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے۔ ویسے تو بہت بڑے بڑے شعراء کرام نے غزلیں لکھی ہیں، اور عام طور سے شعراء کرام کے شعر و شاعری کا سفر شروع ہوتا ہی ہے غزل سے۔ اکثر شعراء کرام غزل سے اپنی شاعری کا آغاز فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ مذہبی اسلامی شاعر بن جاتے ہیں، فلسفیانہ انداز کے شاعر بن جاتے ہیں، یا پھر نظم کے شاعر بن جاتے ہیں۔ کسی خاص صنف کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، مگر شروعات تو غزل ہی سے ہوتی ہے۔ تو غزل کے خاص بات یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اس کے بالکل اپوزٹ میں، اس کے نظم کے مقابل میں، کہ نظم میں تمام اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے، لیکن غزل میں ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک غزل میں 10 اشعار، 15 اشعار پائے جاتے ہوں، اگر اس میں سے 2-4 اشعار کو نکال دیا جائے تو باقی کے بچے ہوئے اشعار کے سمجھنے میں آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی، اور جو اشعار نکال دیے گئے ہیں ان اشعار کو بھی الگ الگ اگر پڑھا جائے تو بھی معنی اور مطلب آپ کو پورا مل جائے گا۔ یہ غزل کی خاص بات ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے۔ تو غزل تو بہت لکھے گئے، مگر آج کی اس غزل کی ایک خاص بات کیا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے یہاں پر یہ غزل آئی گئی۔ خاص بات کیا ہے؟ غزلیں تو اس کے بعد بھی آپ کو غزل آئے گی، اس کے پہلے بھی آپ کو غزلیں پڑھی آپ نے۔ جیسے کہ 9th کلاس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا تھا پروین شاکر کی غزل، بارش ہوئی پھولوں کے تن چاک ہوئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 8th کلاس کے اندر پڑھا تھا مسکراؤ خوشی کی بات کرو، رونے والو ہنسی کی بات کرو۔
सिकंदर अली वजद की लिखी हुई वो गज़ल थी। तो गज़लें तो आप 7 क्लास से ही, बल्कि 6 क्लास के अंदर भी आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब ही की गज़ल आई थी, जिसका आखिरी शेर था, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। तो गोया कि गज़ल का सिलसिला हमारा 6 क्लास से ही चला है। हम गज़लें पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, मगर आज इस गज़ल को लाने का ख़ास मकसद क्या है? तो ख़ास मकसद ये है कि इस्तिफ़हामिया अंदाज में कलाम करने का एक नया ढंग, और अशार में और गज़ल की सिन्फ में कैसा होता है एक मुश्किल काम, और ये एक कोई आम आदमी नहीं कर सकता, एक माहिर और फनकार ही इस काम को कर सकता है। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो उर्दू ज़बान के ख़ास तौर से गज़ल सिन्फ के हीरो कहलाते हैं, चैम्पियन कहलाते हैं। तो उन्होंने ये मुश्किल काम करके बताया कि इस्तिफ़हामिया अंदाज में कलाम कैसे किया जाता है। इस्तिफ़हाम किसको कहते हैं? यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं सवाल करना। एक तो यह है कि अपनी बात को आदमी समझाने के अंदाज में, माफी ज़मीर को बताने के अंदाज में, ख़बर देने के अंदाज में बात कर दे। ये तो आसान काम है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, ये ख़बर दे रहा है, एक मैसेज पहुंचा रहा है। लेकिन बात करने का एक दूसरा अंदाज भी है अपने ख़बर देने में, कि जैसे आदमी सवालिया अंदाज में बात करता है। जैसे कहते हैं कभी कभी, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला ये पूछ रहा है कि क्या मैं इंसान नहीं हूं, मुझको मेरे अंदर डाउट आ गया है, तुम उसका जवाब दो। इसका मतलब ये नहीं होता है, बल्कि मतलब ये होता है सामने वाले को अपना यकीन दिलाने के लिए कि जो गलत फहमी या गलत अंदाज आप मेरे साथ इख्तियार कर रहे हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं कह रहा हूं, क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं? यानी ये कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या मैं इंसान नहीं हूं? यानी ये कि मैं इंसान हूं, कोई हैवान और जानवर नहीं हूं। तो इस अंदाज के अंदर जो है यहाँ पर गज़ल को इस अंदाज में बताने के लिए लाया गया है। तो आम तौर से जो है गज़लों का ताल्लुक़ जो है अशार से होता है। देखिए कुछ 2-4 अशार आप लोगों के सामने हो जाएं जो गज़ल से पहले हों, तो हम उसको देखते हैं। हम गज़ल का माहौल बनाने के लिए तो आम तौर से जो है शेर व शायरी करने को लोग गलत समझते हैं। ये एक अजब मर्ज है हमारे लोगों में कि वो समझते हैं कि भाई कोई किसी ने कोई शेर कह दिया जो इश्क से ताल्लुक़ रखता है या किसी के हुस्न से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको जो है लोग गलत समझते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अच्छा शेर कहना गलत बात नहीं है। और शेर व शायरी जो है ये उर्दू ज़बान की जान कहलाती है, बल्कि किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज की जान होती है। पोएम कहना, शेर व शायरी करना, ये जो है बहुत ही अच्छा मलका होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देखिए हसीनों के जो बाल होते हैं, हसीनों के जो बाल होते हैं लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। हसीनों के जो बाल होते हैं लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। ना जाने कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, ना जाने कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, इसीलिए इनके होंठ लाल होते हैं। तो ये शेर व शायरी जो है करना कोई गलत बात नहीं है। तो ये एक शेर मैंने आप लोगों को सबक से पहले इसलिए सुनाया, इसलिए बताया ताकि आपका जहन लेसन से, सबक से कुछ करीब हो जाए, जो मिर्ज़ा गालिब रहमतुल्लाह अलैह हमको समझाना और बताना चाहते हैं। वैसे तो गज़ल का शुरुआत ही, गज़ल की इब्तिदा ही इन्होंने जो है एक बेहतरीन इश्क और आशिकी से भरा हुआ शेर इन्होंने लाया है, उसी से शुरू किया है। अब हम देखते हैं, धूप में ना जा लब की सुर्खियाँ जल जाएंगी। एक शेर मैं आपके सामने फिर एक कहना चाहता हूँ ताकि और आप हमसे ज़रा करीब हो जाएं कि धूप में ना जा लब की सुर्खियाँ जल जाएंगी, आग से ना खेल
ورنہ انگلیاں جل جائیں گی۔ خوبصورت جسم لے کر تو سمندر میں نہ جا، آگ لگے گی پانی میں اور مچھلیاں جل جائیں گی۔ شاعر کی سوچ تو دیکھیے کس انداز کے اندر دو اپوزٹ چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے اور اپنے محبوبہ کے حسن و جمال کو کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ بہرحال زندگی کی راہوں میں بہت سے یار ملیں گے، ہم سے اچھے ہزار ملیں گے، ان ہزاروں کی بھیڑ میں ہمیں نہ بھلا دینا، ہم تمہیں کہاں بار بار ملیں گے۔ تو یہ اشعار جو ہے آپ لوگوں کو صرف اور صرف دلجوئی اور آپ کو سبق سے قریب کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اندر بالکل قریب سے کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، سبق ایک ربائی یہاں پر لکھی ہوئی ابتدائیہ میں، پڑھیے سوچیے اور جواب دیجئے میں۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے۔ یہاں پر ایک ربائی ہے، ربائی کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 4 مصروں والی چھوٹی سی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی ربائی یہاں پر ہے، کیا ہے؟ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، یہاں پر تو نے سے مراد کیا ہے؟ محبوب یا محبوبہ ہے۔ دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، تیری یاد میرے دل کو ایسے لگ گئی کہ میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ کیا کیا بھلا دیا؟ میں نے خود کو بھی بھلا دیا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کس دنیا کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کا مجھے خود کوئی خبر کوئی پتہ نہیں ہے۔ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، لاکھ دینے کا ایک دینے کا ہے مطلب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بال اچھے، آپ کے گال اچھے، آپ کا ہاتھ اچھا، آپ کا رنگ اچھا، آپ کا روپ اچھا، یہ تمام تعریفیں انسان جو ہے کر کر کے دل جیتتا ہے۔ تو کہتے ہیں دل کا آ جانا یہ اصل چیز ہے۔ تو شاعر اس کو کہتا ہے بہت سارے چیزیں دینے کے بجائے ایک دل تو نے مجھ کو دے دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ لاکھ دینے کا ایک دینا، دل بے مدعا دیا تو نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں غزل اردو کی مقبول ترین صنف ہے، اسے اردو شاعری کی آبرو بھی کہا جاتا ہے۔ آبرو کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں اس کائنات کا ہر موضوع انسان کے حوالے سے باندھا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے غزل ایک آسان راستہ ہے، اس بہانے سے، اس کے راستے سے اچھی نصیحت قوم کو دی جا سکتی ہے۔ غالب کی غزل پڑھنے سے طالب علم کو آسان زبان میں فلسفیانہ مضامین بیان کرنے کا طرز طریقہ معلوم ہوگا۔ غزل کے شعر میں سوالیہ موضوع کس طرح باندھا جاتا ہے اس کا علم ہوگا۔ اسی کے ساتھ غزل میں تشبیہ اور استعارہ کا استعمال اور استفہامیہ انداز میں بیان کر کے بارے میں طالب علم واقف و باخبر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ غزل کہاں سے لی گئی ہے۔ یہ غزل دیوان غالب سے لی گئی ہے، کتاب کا نام ہے دیوان غالب۔ جیسے کلیات اقبال، کلیات غالب وغیرہ کتاب ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے دیوان غالب۔ اب ہم دیکھتے ہیں صنف کی تعریف، غزل کے معنی کیا ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن دور جدید کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی، فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ غزل کا پہلا مصرع یعنی پہلی 2 لائن، پہلا شعر، پہلا مصرع دوسرا مصرع، 2 مصروں کو ملانے سے ایک شعر بنتا ہے۔ تو پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، آخری شعر جو ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور شعر کے اخیر میں قافیہ اور ردیف آتے ہیں، شعر کے اخیر میں قافیہ اور ردیف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نئی چیز آپ کو بتانا ہے، حسن مطلع۔
حسن مطلع کس کو, ابھی تک تو حسن مطلع آپ کو کسی جگہ پر نہیں آیا تھا, یہ پہلی مرتبہ حسن مطلع آ رہا ہے. حسن مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جب پہلے شعر کو مطلع کہا گیا تو اسی ترتیب, اسی انداز اور اسی قافیہ اور ردیف کے ساتھ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی شاعر لے کر آتا ہے تو اس دوسرے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں. تو اس غزل کے اندر حسن مطلع کا تعارف انہوں نے کرایا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ایک چیز اور ہے, نئی چیز, جس کو قطع بند کہتے ہیں. قطع بند کس کو کہتے ہیں؟ اب غزل کے تعریف میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر شعر معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتا ہے, مگر قطع بند ایک مجبوری کے درجے میں لایا جانے والا ایک آسان راستہ ہے کہ شاعر کبھی کبھی اپنی بات مکمل طور پر ایک شعر میں نہیں کہہ پاتا تو دوسرے شعر کا بھی سہارا لیتا ہے, تو دو اشعار کو ملا کر جب پورا معنی اور مطلب مکمل ہوتا ہے تو اس ترتیب کو قطع بند کہتے ہیں. یہ کام جو ہے بہت ہی کم غزلوں کے اندر آپ کو ملے گا اور بہت ہی کم شعراء کرام سے یہ کام ہوتا ہے. عام طور سے جو ہے غزلیں الگ الگ اشعار ہی سے بن جاتی ہیں. تو گویا کہ آج کے سبق میں آپ کو بتایا گیا مطلع کس کو کہتے ہیں, حسن مطلع کس کو کہتے ہیں, مقطع کس کو کہتے ہیں, قافیہ کس کو کہتے ہیں, ردیف کس کو کہتے ہیں, اور قطع بند کس کو کہتے ہیں. اچھا, قطع بند دو اشعار مل کر ایک مطلب ظاہر کرے یا مطلب کو پورا واضح کر دے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی یہ دو اشعار آپس میں تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قطع بند کے شروع میں حرف قاف ہے, اس قاف کو ان دو اشعار کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ دو اشعار مل کر ایک مطلب پورا ہوتا ہے. تو وہ مخفف ہوتا ہے, وہ اشارہ ہوتا ہے قطع بند کی طرف حرف قاف. تو اس غزل کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قطع بند کس شعر کے اندر شاعر نے بتایا ہے. چلیے, شاعر کا تعارف. قافیہ اس کی جمع آتی ہے قوافی, قافیہ اس کی جمع آتی ہے قوافی. شاعر کا تعارف ہم دیکھتے ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان ان کا نام تھا اور غالب ان کا تخلص تھا. 1796 میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے. اکبر آباد کا نام آگرہ ہے. ابھی غالب چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد عبداللہ بیگ ایک جنگ میں مارے گئے. یہ بادشاہوں کے زمانے کے آدمی ہیں. چچا نے ان کی پرورش کی. 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی ہوئی, عقد مسنون ہوا. غالب نہایت ہی اعلیٰ ذہن کے مالک تھے, بہت ہی ہوشیار اور عقل مند انسان تھے اور بزلا سنج انسان تھے. مزاجن خوددار تھے. خوددار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا کام نکالنا پسند نہیں کرتے. غالب کی مزاج کی بات یہ تھی, جب ان کو کہا جاتا کہ آپ کچھ اشعار ہم کو سنائیے تو ان کی طبیعت نہیں چلتی تھی. جب ان کی طبیعت چلتی تو پھر رکتی نہیں تھی کہ وہ اتنے اشعار کہہ جاتے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی گویا کہ شعر و شاعری کا ایک چلتا پھرتا کتب خانہ سمجھ میں آتے. لیکن لوگ جب ان سے فریاد کرتے, درخواست کرتے کہ بھائی کچھ سنا دو, تو ان کی طبیعت اندر سے مانتی نہیں تھی. لیکن یہ جب خود چل پڑتے تو لوگ قلم لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے اور وہ اشعار کو اپنے قلم اپنے پیپر کی زینت بنا دیتے. بہرحال انہوں نے شاعری میں ایک نئے طرز کی بنیاد ڈالی. خیالات کی تازگی, موضوعات کی رنگا رنگی, فکر کی بلندی, الفاظ کی معنی خیزی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے. گویا کی غالب سے پہلے جو غزل کہنے کا ماحول تھا, غالب کے بعد غزل کہنے کا جو ماحول بنا, ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک بین فرق انہوں نے پیدا کیا.
پہلے غزل صرف عورتوں کی تعریف ہی کے لیے استعمال ہوتی تھی، بعد میں غزل کے اندر انہوں نے معنوں کو بھی بڑھا دیا، مطالب کو بڑھا دیا، بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر داخل کر دیا، تو پھر جو ہے اس کا میدان بڑا ہوتا چلا گیا۔ تو کہتے ہیں ان کے اشعار میں معانی کی کثرت ہوتی ہے۔ غالب کی خاص بات یہ ہے کہ شعر بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کی گہرائی جو ہوتی ہے وہ بہت اندر تک ہوتی ہے، بہت تہ تک جاتی ہے۔ عقل مند لوگوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کلام کم کرتے ہیں لیکن معنی اور مطلب اس کا زیادہ ہوتا ہے، یہی صفت غالب کے اندر تھی۔ غالب شاہ ظفر کے استاذ محترم رہے ہیں۔ شاہ ظفر خود ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک شاعر بھی تھے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاذ مقرر ہوئے۔ ان کو ذوق کون ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قصیدے والا سبق، قصیدہ لکھنے والے ابراہیم ذوق ہیں۔ ابراہیم ذوق بھی ظفر بادشاہ کے استاذ ہیں۔ ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد غالب پھر ان کے استاذ بنے۔ تو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات ملے۔ کتنے خطاب ان کو ملے؟ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ۔ خطاب کس کو کہتے ہیں؟ ناؤن کے اندر یعنی اسم کے قسموں کے اندر ایک قسم ہے خطاب۔ خطاب، تخلص، نام۔ تو نام کس کو کہتے ہیں؟ جو شاعر کو پیدائشی طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور تخلص کس کو کہتے ہیں؟ شاعر جو اپنا پین نیم، قلم کا نام استعمال کرتا ہے شعر و شاعری کے اندر، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے چھوٹا سا نشان لگایا جاتا ہے۔ اور خطاب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی عظیم کارنامہ کرنے کی بنیاد پر سرکار کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے یا عوام کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اس نام کو خطاب کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو ایک ایک خطاب ملتا ہے، مگر غالب کو 3 خطاب ملے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کلام کی کیا اہمیت ہوگی، ان کے علم کا کتنا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ خطاب یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خطابات۔ چلیے، تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی پر بہادر شاہ ظفر نے پنشن مقرر کی تھی۔ پنشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، مہینے پر وظیفہ ان کو ملا کرتا تھا۔ تیموریہ خاندان، تیمور جو ہے، تیمور بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ تیمور خاندان جو ہے ہندوستان کے اوپر بعض علاقوں میں حکومت کرنے والے، یہ ایک بادشاہ، ایک خاندان تھا، اس کو جو ہے انہوں نے قلم بند کیا۔ وہ اردو کے عظیم شاعر تھے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں غیر معمولی امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 1869 دہلی میں ہوا۔ 70 پر 3 سال کی عمر ان کو ملی، 73 سال کی۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک بات اور ان سے منسوب ہے، خطوط نویسی یعنی لیٹر رائٹنگ۔ پہلے کیا تھا، لوگ خط کیسے لکھتے تھے؟ اتنا مشکل مواد ہوتا تھا، الفاظ اونچے ہوتے تھے، اس کے اندر معنی اور مطلب کا ڈھونڈنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی بہت ہی زیادہ بناؤ سنگھار، مشکل الفاظ، جچے تلے ہوئے حروف، یہ تمام چیزوں کو لا کر لیٹر کے اندر، خط کے اندر معنی اور مطلب ہی بالکل خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو دان طبقے پر یہ احسان کیا کہ انہوں نے بتایا کہ خط لکھنے کے اصول کیا ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اصول مقرر کیے کہ بڑے لوگوں کو کس انداز میں پکارنا چاہیے، ہم عمر لوگوں کے لیے کون سے القاب استعمال کرنا چاہیے، ہم سے چھوٹوں کے لیے کون سے القاب استعمال کرنا چاہیے، اور دونوں کے درمیان بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ان اصولوں کو انہوں نے مقرر کیا۔ پھر اس سے یہ ہوا کہ خط لکھنا اردو زبان والوں کے لیے ایک آسان کام بن گیا۔ اب جو ہے غالب رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اور 2-4 شعراء کرام ہیں، قلمکار ہیں اردو زبان کے،
ان کے جو ہے لیٹرز آج بھی کتاب کی شکل میں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں سے آپس میں بات چیت کی. جیسے نذیر صاحب کی کتاب جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، 8th کلاس کے اندر آپ کو ملے گا، آخری لیسن جو ہے اس کا نام ہے خطوط، ادیبوں کے خطوط. اس سبق کے اندر جو ہے کچھ 4 لوگوں کے خطوط لکھے گئے ہیں کہ آپس کے اندر خط کے ذریعے سے بات کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. بہرحال اس کے اندر جو ہے اردو زبان میں 2 بڑے کارنامے، غزل کی سمت کو انہوں نے موڑا اور خط کے سمت کو موڑنے کا کام مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ابتدائیہ اردو کے غزل گو شعراء میں غالب ایک بلند مقام رکھتے ہیں. غالب کی شاعری کے پرستار جتنے اردو داں لوگ ہیں، کم و بیش غیر اردو داں طبقہ بھی ہے. بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے ہوتا کیا ہے، شاعر جو جس زبان میں شعر و شاعری کرتا ہے تو اس زبان کے چاہنے والے لوگوں کے درمیان ہی وہ شاعر مقبول بنتا ہے. جیسے اگر اردو میں شاعری کرے تو اردو طبقہ ان کو زیادہ مانتا ہے، اگر وہ انگریزی میں شعر و شاعری کرے تو انگریزی طبقہ ان کو مانتا ہے، اگر ہندی میں شعر و شاعری کریں تو ہندی طبقہ ان کو مانتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے شاعر ہیں. مگر غالب کی بات سب سے الگ ہے. غالب کی بات یہ ہے کہ ان کو اردو والے بھی مانتے ہیں، ہندی والے بھی مانتے ہیں، سنسکرت والے بھی مانتے ہیں، اور تیلگو والے بھی مانتے ہیں، اور بھی جو دوسری زبانیں ہیں ہندوستان کے اندر بولی سمجھی پڑھی جاتی ہیں، وہ تمام زبان والے جو ہے غالب کو وہی نظر اور محبت سے دیکھتے ہیں جس نظر اور محبت سے اردو دان طبقہ جانتا ہے. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ خصوصیت ہے. کہتے ہیں بلکہ یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا، غیر اردو دان طبقے کے لیے اردو اور غالب ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اسی لیے غالب نے کہا تھا، غالب کا شعر کیا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو آئیے غالب کی ایک غزل کا مطالعہ کرتے ہیں جو سادگی سے معمور اور چاشنی سے بھرپور. معمور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بھرا ہونا، فل ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ سادگی کلام کے اندر اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بات بھی ہم کہیں، جو اشعار بھی ہم کہیں، اس کے اندر سادگی ہونا چاہیے. اونچے اونچے الفاظ اور مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں ہم رومن نمبر 1 میں غزل کا پہلا شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، شاعر کہتے ہیں میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے. کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. سبزہ وہ گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ وہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے. ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے.
مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک شعر کو الگ الگ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر اس کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دل ناداں اے انجانا، نادان کس کو کہتے ہیں؟ دانا کے معنی عقل مند، نادان کے معنی جو اس کی ضد ہے، نادان کے معنی انجانا۔ تو شاعر کہتا ہے اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کس سے محبت کر کے بیٹھ گیا؟ شاعر کو معلوم ہے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے، وہ کس پر عاشق ہو گیا، اس کا دل کس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے باوجود شاعر اپنے ہی دل سے انجان بن کر کے اسی سے سوال کر رہا ہے کہ اے دل تجھے کیا ہو گیا، تو کس سے جو ہے محبت کر کے بیٹھ گیا۔ تو شاعر اپنے دل کو ملامت کر رہا ہے، ایک اعتبار سے شاعر اپنے دل سے جو ہے سوال کر رہا ہے کہ تو ایسے ظالم، ایسی بے وفا اور ایسے جفاکش سے تو محبت کر کے بیٹھ گیا کہ تو اس کی طرف دوڑے دوڑے جا رہا ہے اور دل اس کو دے بیٹھا ہے، اور وہ ہے کہ تیری طرف آنکھ کیا ہے، پلک اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور تیرا خیال بھی اس کے دل میں نہیں گزرتا۔ ایسے کے ساتھ تو نے کیوں محبت کر لیا؟ اس بات کو شاعر اپنے ہی دل سے کہتا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے میرے حالات پہ طبیبوں نے کچھ غور نہ کیا، میرے حالات پہ طبیبوں نے کچھ غور نہ کیا، درد سر دیکھ لیا، درد جگر چھوڑ دیا۔ تو شاعر کا دیکھیے یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ میرے دل کے اندر جو درد ہے اس درد کو ڈاکٹروں نے نہیں پہچانا، سر درد کی گولی تو دے دی، جگر کے درد کی گولی کوئی دے ہی نہیں سکا، لیکن ڈاکٹروں کو کیا معلوم کہ اس دل کے اندر جو بیماری ہے وہ کہیں دوائی سے بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر ہم دیکھتے ہیں ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ شاعر اب اللہ تعالیٰ سے ماجرا پوچھ رہا ہے، ہم ہیں مشتاق، مشتاق کے معنی ہوتے ہیں چاہنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چاہنے والا ہوں، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ پھر کہتا ہے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بھی شاعر کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے سوال کرتا ہے۔ یہ ماجرا جو ہے، ماجرا کے معنی ہوتے ہیں حالت، قصہ، پوزیشن۔ پھر کہتا ہے شاعر تیسرے شعر میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن کو میں چاہتا ہوں وہ بھی کچھ کچھ کبھی کبھی میری طرف ملتفت ہوتے ہیں، تو مگر میرا حال مجھ سے نہیں پوچھتے، میرے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کیسے ہیں، وہ کہاں ہیں، آج کیا بات ہے کہ وہ نظر نہیں آئے، آج کیا بات ہے کہ کچھ غمگین ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے میرا حال، میری فکر، میری تڑپ مجھ سے پوچھو، میرے دوستوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو شاعر کہتا ہے میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، زباں رکھتا ہوں، سب کو پتہ ہے ہر انسان کے منہ میں زباں ہوتی ہے، لیکن شاعر جو ہے اپنے حالت کو بتا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا کے معنی ہوتے ہیں دل کا ارادہ، خواہش، آرزو، تمنا۔ تو کہتے ہیں میری دل کی تمنا مجھ سے پوچھو۔ اس کے بعد ہے قطع بند آ رہا ہے ہمارے سامنے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ اب شاعر شعر عشق و عاشقی کی دنیا سے باہر نکل کر خدا کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کے وحدانیت کو اس شعر کے اندر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، تجھ سے مراد یہاں پر اللہ کی ذات ہے۔ تو شاعر کہتا ہے پہلے مصرے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے وجود کا ثبوت ہیں۔ جو کچھ بھی یہ آسمان ہے تو کس نے بنایا؟ تو دنیا کا کوئی انسان آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی انسان نے، کسی قوم نے اس آسمان کو بنایا ہوگا۔ یہ زمین کو کسی انجینئر نے بنایا، آپ پہاڑوں کو کسی قوم نے کھڑا کر دیا، جو ہے ہواؤں کو کسی بڑی طاقت نے چلا دیا۔ اس چیز کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ جب بھی یہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو اندر سے ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ بھائی اس کا بنانے والا کوئی ہے، تو وہ ضمیر سے آواز آتی ہے اللہ۔
تو شاعر کہتا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، اے اللہ تیرے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو لوگ مانتے ہیں، بلکہ تجھ کو ہی ماننے والے کبھی کبھی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ دنیا کے اندر تجھ کو ماننے والے بھی ہیں، تجھے نہ ماننے والے بھی، یہ ہنگامہ کیا ہے؟ تو شاعر جو ہے حوالہ دے رہا ہے اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سبزہ وہ گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ تو چار چیزوں کو شاعر یہاں پر بتایا، سبزہ، گل، ابر، ہوا، یہ چار بڑی چیزیں۔ سبزہ سے مراد، سبز کے معنی ہوتے ہیں ہرا، یہاں پر سبز سے مراد جو ہے ہرا رنگ نہیں ہے بلکہ دنیا کے درخت کا سلسلہ ہے۔ گل سے مراد پھول ہیں، یہاں دنیا کے اندر جتنا بھی ہرا بھرا موسم ہے وہ سب کون پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہوا یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ابر یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو شاعر کہتا ہے اے اللہ تجھے پہچاننے کے لیے یہ ہریالی کافی ہے، یہ پھول کافی ہے، یہ ہوا کافی ہے، یہ ابر کافی ہیں، پھر بھی لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو شاعر وہی کہتا ہے کہ تجھ بھی، یہ ہے قطع بند۔ ایک شعر کے اندر بات پوری نہیں ہوئی تو شاعر نے دو اشعار کو لے کر کے اپنے مطلب، اپنی مراد کو پوری کر دیا۔ تو جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، سبزہ وہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شاعر پھر دوبارہ اپنے دل کی پرانی دنیا کی طرف آ گیا ہے، کہتا ہے اپنے ہی دل کو کہ تو کیوں اس سے جو ہے امید وفا لگا کر کے بیٹھا ہے، جبکہ ان کو وفا معلوم ہی نہیں ہے، وہ بے وفائی کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، یہ جفا کرنے والے صنم ہیں، تو پھر تو کیوں ان سے؟ تو شاعر کہتا ہے بے وفاؤں سے وفائی نہیں ملتی، بے وفاؤں سے وفائی نہیں ملتی، درد ملتا ہے دوائی نہیں ملتی۔ تو وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کی گلی اور کوچے میں جا کر کے، ہاں ایک فقیر کی طرح، ایک درویش کی طرح وہ اپنے کاسے گدائی لے کر کے گھوم رہا ہے اپنے محبوبہ کی گلیوں میں، کہ کہتا ہے مجھے کچھ دے دو، لیکن لوگ پیسہ مانگتے ہیں، کھانا چاول مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، یہ اردو زبان کے اندر محاورہ ہے، اس پورے محاورے کو شاعر نے ایک مصرے کے اندر جمع دیا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش کے معنی ہوتے ہیں فقیر، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنے والا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ دیکھیے شاعر اپنے محبوبہ سے اپنی ایک خصوصی صفت بتا رہا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اپنے محبوبہ کے تعلق سے دعائیں کرتے، اے اللہ تو اس کو اچھا رکھنا، اے اللہ ان کے ساتھ ایسا کرنا، ان کو ایسا رکھنا، ویسا رکھنا۔ تو شاعر کہتا ہے میں وہ محبوب نہیں ہوں جو صرف تمہارے لیے منہ جمع خرچ کروں، آپ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کروں، میں ایسا منہ سے جو ہے ظاہر کرنے والا نہیں ہوں۔ تو کیا کہتا ہے شاعر؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں جان ہی تم کو دے دیتا ہوں، الفاظ اور بکواس میں آپ کو دینے کے لیے تیار۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، میں تم کو دعا نہیں دینا چاہتا، میں جان دینا چاہتا ہوں۔ آخر مصرے کے اندر، آخر شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب تخلص ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا، اپنی حیثیت گنوا رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل خاکسار بنا رہا ہے کہ غالب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کچھ
कौड़ी कीमत दे करके ख़रीदा जाए, वो अगर मुफ्त में तुमको हाथ मिल जाता है तो फिर उसको लेने में तुमको क्या हरज की बात है, ज़रा इसको मुफ्त ही में कबूल कर लो। तो शायर कहता है मैंने माना कि कुछ नहीं, गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मुफ्त के अंदर जो चीज़ मिल जाती है उस चीज़ को आदमी जो है बहुत ही आसानी से कबूल कर लेता है। जब पैसा अगर देना पड़े, कुछ इवज़ बदल देना अगर पड़े तो आदमी क्या करता है, उसको मुश्किल लगता है। लेकिन शायर जो है अपने आप को मुफ्त का एक सामान बता रहा है। इस तरीके से इस गज़ल के अंदर शायर ने सवालिया अंदाज के अंदर बात करने का ढंग कैसा होता है इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। अल्लाह ताला शायर को अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।